अस्सलाम वालेकुम मुआज़िज़ दोस्तों, आज हम जिस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह उम्मीद करूंगा कि आपको इस मुल्क की सैर करने का पूरा मजा आएगा। यहाँ साल में एक त्योहार ऐसा भी आता है जब लोग आग के कोयलों पर नाचते हैं। इस मुल्क में खूबसूरत लड़कियों को दुल्हन बनाकर बेचा जाता है। बाबा वांगा का इस मुल्क से क्या ताल्लुक है, ये कौन थी और इसकी बताई गई पेशन गोइयां इतनी सच्ची और पक्की कैसे निकली। फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग का इस मुल्क से क्या ताल्लुक है। यहाँ के लोगों का रहन सहन, बेहतरीन खाने, खूबसूरत गलियां, हैरान कुन कुदरती नज़ारे, लोगों की खूबसूरती और इखलाक, ये सब और इसके अलावा बहुत सी दिलचस्प मालूमात मैं आपको इस खूबसूरत मुल्क के बारे में बताऊंगा। वीडियो का लुत्फ उठाने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप हमारे साथ इस मुल्क की खूबसूरत सैर कर सकें। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल क्लॉकवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यह आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। बल्गारिया, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ बल्गारिया है, उर्दू में इसे जमहूरिया बल्गारिया कहा जाता है। ये जनूब मशरकी यूरोप का एक खूबसूरत मुल्क है। ये यूरोप के गरीब मुल्कों में शुमार होता है, लेकिन आपको देखने और घूमने से कभी भी ये महसूस नहीं होगा। यहाँ खुले खुले बाजार, खूबसूरत साफ सुथरे रोड, यूरोपियन स्टाइल की बिल्डिंग्स, खूबसूरत सब्जा, नाइट क्लब्स, दुनिया की महंगी से महंगी शराब, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, साफ नीले पानी वाली बीचेस, वीआईपी रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट्स, पूरे यूरोप से आने वाले खूबसूरत विजिटर्स और लोगों की मोहब्बत, ये सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। ये मुल्क बहीरा अस्वद के मगरिब में और दरियाए दान्यूब के जनूब में वाक़या है। इस मुल्क की सरहदें जनूब में यूनान और तुर्की, मगरिब में सर्बिया और शुमाली मकदूनिया और शुमाल में रोमानिया से मिलती हैं। बल्गारिया और रोमानिया की सरहद सिर्फ दरियाए दान्यूब है, यानी एक तरफ बल्गारिया और दूसरी जानब रोमानिया मौजूद है। बल्गारिया का झंडा 3 लाइनों पर मुश्तमिल है, सफेद, सब्ज और लाल। इस झंडे को पहली मर्तबा 1879 को अपनाया गया। बल्गारिया में बोली जाने वाली जुबान बल्गारियन है, जो मुल्क की कौमी जुबान का दर्जा भी रखती है। इसके अलावा फ्रेंच, स्वीडिश, रोमानी, तुर्किश, यूनानी और इंग्लिश जुबानें ज्यादा बोली जाती हैं। बल्गारिया वर्ल्ड वार में दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसने हिटलर को यहूदी लोग देने से साफ साफ इनकार कर दिया था। ये मुल्क मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरत रस्म रवाज रखने वाला है। यहाँ साल में एक त्योहार ऐसा भी आता है जब ये लोग अपने बुजुर्गों को हाथ से बने हुए धागे के ब्रेसलेट तोहफे में देते हैं। ये ब्रेसलेट लाल और सफेद धागे से बुने जाते हैं। ये कानून और मुल्क की हिफाजत के मामले में किसी भी तरक्की याफ्ता यूरोपीय मुल्क से कम नहीं है। अवाम अपने मुल्क का इतना ख्याल रखती है कि रोड्स पर आपको ढूंढने से भी कचरा नहीं मिलेगा। लोग इतने अच्छे अखलाक के मालिक हैं कि किसी भी जगह का पता पूछने पर इनकी कोशिश होती है कि आपको मंजिल तक पहुंचा दें। आप किसी से भी बात करेंगे, आगे से मुस्कुरा कर जवाब दिया जाएगा। बल्गारिया का कुल रकबा 1,10,993.6 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये मुल्क दुनिया के 103 नंबर पर आता है। इस कुल रकबे के 2.16% हिस्से पर पानी मौजूद है। मुल्क का दारुल हुकूमत सोफिया है, जो बल्गारिया का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता है। सोफिया सिटी का कुल रकबा 492 मुरब्बा किलोमीटर यानी 190 स्क्वायर मील है। सोफिया में 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक 12,48,452 लोग आबाद हैं, जिनमें तुर्किश और रोमन नस्ल के लोगों की अक्सरियत है। ये शहर यूरोप का दूसरा सबसे पुराना शहर है। सोफिया शहर की बुनियाद 7,000 साल पहले रखी गई थी। इस शहर में यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, खूबसूरत ब्रिटिश, रोमन और तुर्किश स्टाइल की बिल्डिंग्स, खूबसूरत बाजार, लग्जरी होटल और रेस्टोरेंट्स, दुनिया के मशहूर और मारूफ और महंगे खाने, डांस क्लब और शराब खाने, ये सब कुछ इस शहर की जीनत है। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट इस शहर का विजिट करने आते हैं। यहाँ बहुत से सकाफती और समाजी इदारे भी मौजूद हैं। म्यूजियम और पुरानी इमारतें इस शहर की रौनक हैं। मुल्क के तमाम बड़े बड़े इदारे इस शहर में मौजूद हैं। सियाहों की कोशिश होती है इस शहर में स्टे किया जाए। ये एक
ایک ٹھنڈا شہر ہے۔ سالانہ درجہ حرارت 12 ڈگری سے 15 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہی رہتا ہے۔ سردیوں میں یہ شہر خوبصورت سفید برف کی چادر میں ڈھکا ہوتا ہے۔ ملکی اور غیر ملکی لوگ اس موسم کا خوب مزہ لیتے ہیں۔ شام کو یہ شہر نوجوانوں اور فیملیز کی محفلوں کا شہر بن جاتا ہے۔ رات کو یہ شہر جگمگانے لگ جاتا ہے۔ لوگ ٹولیوں کی شکل میں آپ کو مختلف مقامات پر بیٹھے زندگی کو چل کرتے نظر آئیں گے۔ اس سرزمین پر بہت سی قومیں آئیں اور چلی گئیں۔ تقریباً ہر قوم نے اپنا ایک خاص رنگ اس سرزمین کو دیا اور اپنے نشانات چھوڑ گئیں جو آج تک قائم و دائم ہے۔ پورے ملک میں مختلف قوموں اور سلطنتوں کے بنائے گئے کھنڈرات اور قلعے بھی موجود ہیں۔ اس شہر میں آپ کو گزری قوموں کے بنائے گئے گرجا گھر، خوبصورت مسجدیں بھی ملیں گی۔ الیگزینڈر نوسکی دنیا کے 50 سب سے بڑے چرچوں میں سے ایک چرچ ہے جس کا کل رقبہ 3170 اسکوائر میٹر ہے اور اس چرچ میں 5000 لوگوں کی جگہ موجود ہے۔ یہ 20ویں صدی میں بنایا گیا تھا۔ اس چرچ کے گنبد سونے اور تانبے سے تیار کیے گئے تھے جو کئی میل دور سے بھی نظر آتے ہیں۔ معزز دوستوں، دنیا میں سب سے زیادہ روز ویلی کا پھول اس ملک میں کاشت کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ سال میں ایک دفعہ روز فیسٹیول بھی منعقد کیا جاتا ہے جس میں لوگ خوبصورت ٹریڈیشنل کپڑوں کے ساتھ رقص کرتے ہیں، رومانٹک گانے گاتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں۔ سارا سال بلغاریہ کے برفیلے پہاڑی سلسلوں پر آئس سکیٹنگ ہوتی ہے۔ لوگ برف کا خوب مزہ لیتے ہیں۔ بڑی بڑی لفٹیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے لگائی گئی ہیں جن کا کرایہ مخصوص ہوتا ہے۔ اس خوبصورت ملک میں 3000 سے زائد پودوں اور 400 سے زائد خوبصورت پرندوں کی اقسام بھی پائی جاتی ہیں۔ بلغاریہ میں لوگ اپنے بچوں کا نام کسی مشہور شخصیت کے نام پر رکھنا پسند کرتے ہیں اور جب اس شخص کی برتھ ڈے آتی ہے تو بچے کی بھی برتھ ڈے منائی جاتی ہے۔ معزز دوستوں، آپ کو ایک اور موت سے کھیلی جانے والی کھیل کے بارے میں بتاتا چلوں۔ ہر سال ہزاروں لوگ غیر قانونی طور پر اس ملک سے برطانیہ کی یا کسی دوسرے یورپی ملک کی ڈنکی لگا کر یا کنٹینرز کے ذریعے بارڈر کراس کرتے ہیں۔ بہت دفعہ کنٹینرز میں سے لوگوں کی لاشیں برآمد ہوئیں۔ تمام سننے والوں سے میں گزارش کرتا ہوں، برائے کرم ڈنکی لگا کر یا کسی بھی غیر قانونی طریقے سے دوسرے ملکوں میں نہ جائیں۔ آپ کا ایک غلط قدم ساری زندگی کے لیے ماں باپ کا روگ بن جاتا ہے۔ تھوڑا کما لیں لیکن اپنے ملک میں اپنے گھر والوں کے سامنے رہ کر کمائیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ملک میں چلنے والی کرنسی لیو بیجن ہے۔ ایک لیو پاکستانی 156.71 روپوں کے برابر اور انڈین 46.02 روپوں کے برابر ہے۔ 2021 کی رپورٹ کے مطابق بلغاریہ کی کل آبادی کا 71.5% حصہ کرسچن مذہب پر مشتمل ہے جو ملک کا قومی مذہب بھی ہے۔ 10.8% اسلام، 5.2% ایسے لوگ جن کا کوئی مذہب نہیں، 12.4% ایسے لوگ جن کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں اور باقی 0.1% لوگ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوستوں، بلغاریہ میں روزانہ 2 منٹ کے لیے کام کو روک دیا جاتا ہے۔ ملک میں شہداء کی قربانیوں اور اپنے لیڈر کی تعظیم میں سائرن بجایا جاتا ہے۔ لوگ جہاں بھی ہوتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کاریں، بسیں، یہ سب اپنی اپنی جگہ رک جاتے ہیں۔ 2022 کی مردم شماری کے مطابق بلغاریہ کی کل آبادی 64,47,710 لوگوں پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ ملک دنیا کا 109واں بڑا ملک ہے۔ یہاں فی کلومیٹر میں 63 لوگ آباد ہیں۔ بلغاریہ میں ایک ایسا تہوار بھی آتا ہے جس میں یہ لوگ آگ کے کوئلوں پر رقص کرتے ہیں۔ یہ بہت پرانا تہوار اور رسم ہے۔ موجودہ وقت میں یہ تہوار صرف اور صرف بلغاریہ کے چند ایک قبیلوں میں منایا جاتا ہے۔ کوئلوں کو ایک دائرے میں رکھ دیا جاتا ہے، سب لوگ دور بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ لوگ ناچتے ناچتے ان انگاروں کے اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ یہ تہوار کئی صدیوں سے ایسے ہی چلتا آ رہا ہے۔ یہ ملک 1991 میں جمہوریہ بلغاریہ بنا۔ ملک میں پارلیمانی جمہوری نظام قائم ہے۔ صدر کی حیثیت نہ ہونے کے برابر اور وزیر اعظم سب کچھ ہوتا ہے۔ بلغاریہ میں نوجوان خوبصورت لڑکیوں کی منڈی لگتی ہے جہاں لڑکیاں اپنے والدین کے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی میں دلچسپی رکھتا ہے تو دونوں کے والدین آپس میں ملتے ہیں۔ یہاں پر فی لڑکی کا ریٹ $5,000 سے شروع ہوتا ہے اور $8,000 تک جاتا ہے۔ یہ لڑکیاں یہاں صرف اور صرف شادی کی غرض سے آتی ہیں، نہ کہ کسی دوسرے ریلیشن کی غرض سے۔ لڑکیاں انتہائی خوبصورت ہوتی ہیں۔ یہاں زیادہ تر رومانی نسل اور بلغارین نسل کی لڑکیاں موجود ہوتی ہیں۔ دوستوں،
آپ وینگ جیلا نامی شہر کے بارے میں بالکل واقف نہیں ہوں گے، لیکن دنیا کی ایک ایسی شخصیت جس کا نام تقریباً سب جانتے ہیں۔ یہ شخصیت اسی شہر میں 1911 میں پیدا ہوئی، جس کا نام ہے بابا وانگا۔ یہ ایک خاتون تھی جس کا انتقال 1996 میں ہوا۔ یہ پہلے دیکھ بھی سکتی تھی، لیکن کچھ پر اسرار واقعات کے بعد ان کی آنکھیں مکمل طور پر بند ہو گئیں۔ بابا وانگا کی مکمل باتیں جو آج سچی ہو رہی ہیں، اس کی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہیں جو اس نے اپنے شاگردوں سے لکھوائی۔ بابا وانگا کی پیشن گوئیاں، جن میں روسی آبدوز کی پیش گوئی، امریکہ کا دنیا سے خوف سر فہرست ہیں۔ امریکہ کے بارے میں بابا وانگا نے کہا تھا کہ اس پر 2 پرندے حملہ کریں گے، ہر طرف خوف ہی خوف ہوگا۔ کہا جاتا ہے یہ پیشن گوئی 9/11 کے حملے کے بارے میں کی گئی تھی۔ چائنا کا سپر پاور بننا، 2004 کا سونامی آنا پیشن گوئیاں ہیں جو سچ ہوئیں۔ بابا وانگا نے کہا تھا 2040 کے بعد اسلام یورپ کا سب سے بڑا مذہب ہوگا۔ یورپ کے زیادہ تر علاقے مسلمان خلافت میں ہوں گے، جن کا مرکز روم ہوگا۔ 2066 میں ایک مسجد پر حملہ ہونے کے بعد امریکہ غیر معمولی ہتھیار استعمال کرے گا۔ بابا وانگا کے مطابق 5079 میں دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بلغاریہ میں ڈرائیونگ رائٹ سائڈ ہے۔ پورے ملک میں خوبصورت اور صاف ترین روڈ کا جال بچھا ہوا ہے۔ پورے ملک میں بس ٹرانس کا اور ٹیکسی کا بہترین سسٹم موجود ہے۔ میٹرو اور ٹرین سسٹم انتہائی فاسٹ ہے۔ لوگ زیادہ تر میٹرو کا سفر کرنا پسند کرتے ہیں۔ شہروں میں خوبصورت ٹرام سسٹم بھی چلتی ہیں جو خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیتی ہیں۔ یہ ملک دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جن کی آبادی بڑھنے کے بجائے کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں بھی ہر یورپی ملک کی طرح ماحول کافی اوپن ہے۔ تقریباً 65% ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے والد کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ لوگ اوپن تعلق بہت زیادہ رکھتے ہیں۔ ہر لڑکی کسی نہ کسی لڑکے کے ساتھ سیٹ ضرور ہے۔ شادی کے بغیر زندگی کا ہر لطف اٹھانا تو جیسے ان کے کلچر کا حصہ ہے۔ بلغاریہ کی کل آبادی کا 84.6% حصہ بلغارین لوگوں پر مشتمل ہے، 8.4% ترک، 4.4% روما اور باقی 2.6% دوسری قوموں کے لوگ آباد ہیں۔ صوفیہ کے بعد بلغاریہ کا دوسرا سب سے بڑا شہر برگس ہے، جس کا کل رقبہ 253.644 مربع کلومیٹر ہے اور اس شہر کی کل آبادی 2,02,694 لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس شہر میں بہت سے آثار قدیمہ موجود ہیں جو ٹورسٹ کی توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں۔ بلغاریہ میں ٹوٹل 28 سٹیٹ اور 257 شہر ہیں۔ تقریباً بلغاریہ کا ہر شہر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ بلغاریہ دنیا میں سب سے زیادہ روز آئل فروخت کرنے والا ملک ہے، جو دنیا کے مہنگے سے مہنگے پرفیومز میں استعمال ہوتا ہے۔ بلغاریہ میں تعلیم کا نظام انتہائی زبردست ہے۔ شہریوں کے لیے ہائی سکول تک تعلیم مکمل فری ہے۔ لوگ دوسرے ملکوں سے یہاں تعلیم حاصل کرنے بھی آتے ہیں۔ بلغاریہ کا میڈیکل شعبہ بھی انتہائی زبردست ہے۔ بہت سے علاجات گورنمنٹ کی طرف سے مکمل فری ہیں۔ دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹرز یہاں دستیاب ہوتے ہیں۔ ویسے تو پوری دنیا میں کرسمس کا تہوار جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے، لیکن بلغاریہ میں کرسمس کے بجائے ہیپی ایسٹر کا تہوار سب سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس دن ملک کو سجایا جاتا ہے، لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں، تحفے تحائف دیے جاتے ہیں۔ بلغاریہ کا سالانہ GDP 216.499 بلین ڈالر ہے اور یہاں کے لوگوں کی فی کس آمدنی $33,780 ہے، جو دنیا میں 55ویں نمبر پر آتی ہے۔ بلغاریہ کا کالنگ کوڈ +359 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم .bg ہے۔ بلغاریہ کے لوگ غریبوں کا بہت احساس کرتے ہیں۔ جگہ جگہ تقریباً ہر شہر میں کچھ ایسے پوائنٹ بنائے گئے ہیں جہاں بے سہارا لوگ اور غریب لوگوں کی کچھ مدد کی جا سکے۔ یہ پوائنٹ مکمل طور پر فری ہیں اور یہ مکمل طور پر عوام کی طرف سے بنائے گئے ہیں، اور بہت سی ایسی مارکیٹس بھی بنائی گئی ہیں جہاں بہت کم پیسوں میں چیزیں فروخت کی جاتی ہیں۔ بلغاریہ میں ہر سال 1 کروڑ سے زائد لوگ وزٹ کرنے آتے ہیں، جو ملکی معیشت کا بہت بڑا سہارا ہے۔ پورے ملک میں شراب انتہائی عام ہے، ڈانسنگ کلب جگہ جگہ موجود ہیں، فحاشی کے اڈے سارا سال گرم رہتے ہیں۔ یہاں کی خوبصورت بیچز بھی انتہائی اوپن ہیں، لوگ شرعام رومانس کرتے بھی نظر آئیں گے۔ بلغاریہ کی نائٹ لائف بہت اوپن ہے، لڑکے لڑکیوں کا جگہ جگہ کلبز کے باہر، شراب خانوں کے باہر ہجوم دیکھنے کو ملے گا۔ ساری رات نوجوان نسل خوب انجوائے کرتی ہے اور اپنی زندگی کو چل کرتی ہے۔ معزز دوستوں، بلغاریہ دنیا کے اور یورپ کے قدیم ترین خطوں میں سے ایک ہے، جہاں انسانی زندگی
زندگی کے आसारात पैलोलिथिक दौर से पहले के दरियाफ्त हुए। ये रोमन सल्तनतों से भी पहले का आबाद है। पहली बल्गारियन सल्तनत 681 को कायम की गई जो 1185 तक कायम रही। इस सल्तनत का खात्मा हुआ और फिर दूसरी सल्तनत का आगाज हुआ जो 1185 से 1396 तक कायम रही। इस सल्तनत को उस्मानियों ने 1396 में फतह किया। बल्गारिया सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बन गया। ये सल्तनत 5 साल तक कायम रही। फिर रूस ने इस पर हमला किया और उस्मानी सल्तनत का खात्मा कर दिया। रूस ने उस्मानी सल्तनत के बाद तीसरी बल्गारियन सल्तनत को तश्कील किया जो आज तक कायम दायम है। बल्गारिया में आपको हर किस्म का यानी तुर्किश, रोमन, फ्रेंच, बल्गारियन ये सब किस्म के खाने बआसानी मिल जाएंगे। यहाँ होटलिंग बहुत ज्यादा की जाती है। ये मुल्क कदरे महंगा भी है लेकिन आपको सस्ते होटल्स और खाने भी मिल जाएंगे। मुल्क में हलाल और हराम फूड दोनों बआसानी दस्तयाब हैं। पूरी दुनिया में चलने वाली फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग का ताल्लुक भी बल्गारिया से है। मुल्क का तीसरा सबसे बड़ा शहर वारना है जिसका कुल रकबा 238 मुरब्बा किलोमीटर है। इस शहर की कुल आबादी 3,32,686 लोगों पर मुश्तमिल है। ये शहर देखने के लायक है। यहाँ नई और पुरानी तर्ज की बेशुमार इमारतें और आसार कदीमा मौजूद हैं। बल्गारिया में टोटल 14 एयरपोर्ट्स मुल्की और गैर मुल्की फ्लाइट्स के लिए ओपन है। मुल्क की कौमी एयरलाइन बल्गारिया एयर है। बल्गारिया का कौमी जानवर जंगल का बादशाह शेर है। तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी आज की हमारी बल्गारिया के ऊपर एक खूबसूरत सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। तो चले मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज नासिर, खुदा हाफिज।